الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں اللہ کا کلام دلوں کا حکمران نازل ہوا۔ یہ فیصلہ خود مالک کائنات کا تھا کہ اندھیری راتوں کو روشن تقدیر کا تاج پہنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ خالق ازل و ابد کا تھا کہ اندھیری رات کی تاریکی تمام زمانوں پر بھاری ہو جائے۔ سب زمانوں میں مقدس ترین لمحہ وہ جسے خالق کائنات نے فضیلت بخشی، وہ رات جو ایک لمحے میں صدیوں پر بھاری ہو گئی، وہ رات جو لمحوں میں صدیوں کی تقدیریں بدل دے، جو سجدے کو معراج اور دعا کو قبولیت کا لباس پہنا دے، وہ گھڑیاں جس میں ازل کے راز کھلتے ہیں، لوح و قلم کی تقدیریں بدلتی ہیں، جو اس مقدس ساتھ کو پالے، سعادت و شرف کا تاج پہن لے۔ اگر وقت میں کوئی لمحہ مقدس ہے تو وہ لیلۃ القدر ہے، جہاں فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں اور فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی مکان کو عظمت بخشی گئی تو وہ کعبہ بنا، زمین پر جنت کی جھلک۔ اگر کسی زمان کو تقدیس دی گئی تو وہ لیلۃ القدر بنی، جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ اگر کسی ہستی کو چنا گیا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت مجسم۔ اب کعبہ مقدس، لیلۃ القدر مقدس، نبی مقدس اور قرآن بھی مقدس۔ یہ امت جسے سب عطا ہوا، کیا پھر بھی یہ غفلت میں ڈوبی رہے؟ یہ وہ رات ہے جہاں فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں، جہاں رحمتیں قطار در قطار اتر رہی ہیں، جہاں جنت کے دروازے کھلے ہیں اور دوزخ کی آگ بجھائی گئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے زمین کو آسمان سے جوڑ دیا، جس نے غلاموں کو سردار بنا دیا، جس نے علم کے بغیر بسنے والوں کو سارے جہان کے لیے ہدایت کا نمونہ بنا دیا۔ جس نے اس رات کو پا لیا وہ بامراد ہو گیا، جس نے اس کتاب کو تھام لیا وہ لازوال ہو گیا، اور جو غافل رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گیا۔ یہ لمحے فیصلہ کن ہیں، یا یہ رات تمہاری تقدیر بنا دے گی، یا تمہیں ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ اٹھو کہ وقت تھم نہیں سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو جاگ گیا وہ امر ہو گیا، جو سویا رہا وہ ہمیشہ کے لیے کھویا رہا۔ عزیز سامعین کرام، لیلۃ القدر ایک ایسا موضوع ہے جس کی فضیلت کو خود قرآن نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اس کی فضیلت، اس کا مقام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جو سورۃ القدر پوری اسی کی فضیلت پر مبنی ہے، اسی طرح سورۃ الدخان بھی، اس کی ابتدائی آیات بھی اسی بات کی شاہد ہیں کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے۔ تو اسی کو ہم مختصر طور پر عرض کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ ایسی یقیناً فرمایا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اللہ کے فرشتے اور والروح نازل ہوتے ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ اللہ کے اذن سے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں،
اور وہ سارے جو خیر کے کام ہیں سر انجام دیتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے فجر تک۔ تو بھئی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ سورۃ الدخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، چاہے وہ لیلۃ المبارکہ ہو چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، دونوں ایک ہی رات مراد ہیں۔ نصف شعبان کے حوالے سے جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ ساری کی ساری موضوع ہیں، علماء نے اس کے اوپر واضح باتیں لکھی ہیں۔ تو چونکہ یہ ہمارا درس مختصر ہوتا ہے تو اس لیے میں نے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا ہے، ورنہ ایک ایک آیت پہ پھر کافی وقت لگ جانا تھا۔ آج کا موضوع اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر کے مختلف اسماء کا ہم ذکر کریں گے۔ جس طرح خود اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، اسی طرح اس کا نام لیلۃ التنزیل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس کے اندر کتاب کو نازل کیا گیا۔ تو جہاں یہ لیلۃ القدر ہے وہاں لیلۃ التنزیل ہے، وہاں لیلۃ المبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو یہ لیلہ مبارکہ بھی ہے، لیلہ تنزیل بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، لیلۃ الفصل والتقدیر فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو یہ جو ہے فیصلوں اور تقدیر کی رات بھی ہے، یہ لیلۃ الخیر بھی ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر خیر ہے، بہتر ہے ہزارہا مہینوں سے۔ لیلۃ السلام، یہ سلامتی کی رات بھی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ لیلۃ الغفران بھی ہے، معافی کی رات۔ تو یہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو آدمی اس رات کو قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عزیز سامعین کرام، اس کرنا کیا ہے؟ تو اس کی تیاری فجر سے شروع کرنی ہے۔ تو اور صدقہ، روزے داروں کو افطار کرانا، افطاری کے وقت کثرت سے دعائیں اور مسنون طریقوں سے جو معاملات ہیں، جیسے آذان کے بعد آذان کا دہرانا یعنی جواب دینا، دعائیں کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلکہ انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ساری باتیں انسان ان کو پیش نظر رکھے۔ اور اس کے بعد جو ہے باقی جو عبادات ہم کر رہے ہیں، جس طرح تلاوت قرآن مجید اور جس طرح آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اور مختلف عبادات، ان کو بھی لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر دیکھنے کے لیے باہر آسمانوں پہ نظریں جماتے ہیں کہ کہیں نور برس رہا ہے یا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو یا کوئی روشنی ہمیں نظر آ جائے۔ تو یہ کوئی نشانی نہیں، یہ تو اگر آپ کے اندر روح ایمانی پیدا ہو گئی ہے تو یہ نشانی ہے۔ تو یہ ظاہری نشانیاں کسی نے کچھ بھی نہیں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال دخل رمضان، کہ جب رمضان آیا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یقیناً یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ آپ کے پاس آ چکا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے جو ہزارہا مہینوں سے افضل ہے۔ جس طرح خود اللہ جل شانہ نے بتایا، من حرمہا فقد حرم خیرہ کلہ، من حرمہا فقد حرم خیرہ کلہ، کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، ولا یحرم خیرہا، اور جو خیر سے محروم رہا الا محروم، وہ ہے ہی محروم۔ دیکھیں یہ ایک درجہ بدرجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب جس نے روزے رکھے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس نے ایمان اور صحیح نیت کے ساتھ، خود احتسابی کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ من قام رمضان، اور جو رمضان میں قیام کرتا رہا اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو، تو فرمایا چلو آخری عشرے میں جو ہے لیلۃ القدر میں کھڑا رہا، من قام لیلۃ القدر
ایمانن واحتسابن، یعنی اللہ تعالیٰ ہر دم معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو وہ کیا ہے، اگر اس میں بھی وہ ناکام رہا تو فرمایا کہ ہے بندہ چٹ، یہ ہے ہی محروم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع دیے پھر بھی وہ اس کے اندر کیا رہا، محروم رہا۔ باقی یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو خود قرآن مجید کی نصوص صریحہ سے ثابت ہے، اور یہ جو مکہ میں یہ لیلۃ القدر ہوتے سب کی وہی ہوگی۔ تو اب دیکھیں مکہ میں جب رات 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو مکہ چونکہ ہم سے آگے ہے تو یہاں 12 کا ٹائم ہوتا ہے، 11 کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اندازہ لگائیں ہر جگہ جہاں مکہ میں رات ہوتی ہے نا تو ہر جگہ رات آ جاتی ہے، کیونکہ سب سے الٹے علاقے ہیں اس کے مغربی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو یا بحر الکاہل۔ تو وہاں پہ بھی اگر مکہ میں حتیٰ مطلع الفجر ہو نا تو ان علاقوں میں بھی مغرب ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم یہ جو آخری عشرہ ہے خود آگے جا کے اس کی وضاحت ہوگی، تو اس میں ہم کیا کریں، کمر کس لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو مزید سے مزید حاصل کریں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ کیا کریں، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب آگے کنفیوژن یہی ہے کہ ہر جگہ اب چونکہ ہمارا فرق ہے سعودیہ سے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو بہرحال آخری عشرہ میں وہ لگا رہے، پورا آخری عشرہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے کرے۔ تو ایک ہمارے استاد شام کے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی انسان کی جو توانائی ہے نا ایمانی، اس کے لیے ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، کہ دن کی خوراک ہے 5 نمازیں، سال کی خوراک ہے یہ آخری عشرہ، کہ جس نے یہ پا لیا میں اس کی سال کی خوراک پوری ہو گئی۔ اور زندگی کی خوراک ہے حج، ایک دفعہ حج کر لیں کہ پوری زندگی کی توانائی آ گئی۔ تو یہ بھی ایک اسی طرح ہے۔ تو بہرحال ان کے اوپر بھی غور و خوض کرنا چاہیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ تو فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو زندہ رکھتے یعنی عبادت کرتے، اور اپنے گھر والوں کو لیے بھی عبادت کو جگاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں مزید کیا کر لیتے، کمر کس لیتے، اور کیا کرتے کہ آپ بھی کھڑے ہوتے اور پھر کیا ہے وہ اہل و عیال کو بھی کھڑا کرتے۔ تو اس کو کون سمجھے گا؟ جو کھڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوگا نا کہ کھڑا کیسے ہوتے ہیں، تو اس عالم کو تو وہی سمجھے گا نا جو کھڑا ہوتا ہے، باقیوں کے لیے تو ایک بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ایک دعا کرتا رہے، وہ دعا بڑی مشہور ہے، تو اگر وہ دعا یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ترجمہ یاد کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ جو دل میں آئے اپنی ہی زبان میں مانگ لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ارأيت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، یعنی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی میں اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا کروں؟ کہ رسول نے فرمایا کہ آپ یہ کہو کہ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنا پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی پھر ہمیں بھی معاف فرما، پھر کیا کر مجھے بھی معاف فرما۔ جب تو معاف کرنے والا ہے اور اسی طرح جو ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی کیا فرما، مجھے بھی معاف فرما۔ ہمارے ایک قابل دوست ہیں ڈاکٹر حافظ عثمان اجمل صاحب، تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ بھی بتلانا ہے کہ بھئی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی معافی نہیں مانگنی بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی جو معاملات کرتے ہیں اس کا بھی مداوع ہو۔ تو انسان پہلے تو انسانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو خیر جن کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ بھی بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ہر آدمی ایک دوسرے کو اپنا حق معاف کرے، بندہ گھر والوں کو بھی کہے، گھر والوں کو بھی اپنا حق معاف کرے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ درست کرے۔ تو بہرحال
اب یہ لیلۃ القدر میں کرے گا کیا؟ تو میں بڑے اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ تہجد اور نوافل، تو یہ ایک اہم بات ہے کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ ہاں، صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ تو انشاءاللہ اس پہ میں الگ بات کروں گا، یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کو کیوں افضل بیان کیا، تو اس میں بڑے راز چھپے ہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم الگ سے ایک نشست کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کو مخصوص دعائیں پڑھنا، جس طرح ہم نے یہ والی پڑھی، اسی طرح اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ خاموش رہنے کی بجائے اپنی ہی زبان میں، اپنے ہی الفاظ میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی جو ہے وہ اس کی درخواست کرتا رہے۔ معافی کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے لائق جو ہے الفاظ ان میں اللہ کو پکارا جائے، تو اس کی جو شان والے الفاظ ہیں نا اس سے پکارا جائے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر، تو ایک کہتا ہے اے پروردگار، تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے پکارنا چاہیے، اس کی شان یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ساری دعائیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اسماء صفات سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ادب ہوتا ہے نا، کسی کو نام نہیں اس کی صفت سے جو ہے پیش کرنا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اصل میں تفصیل طلب ہیں۔ تو توبہ و استغفار کرنا تو یہ بھی لازمی ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنا یہ بھی انسان پڑھتا رہے تو یہ بھی لازم ہے، اسی طرح دعا مانگنا اور اپنی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا تو یہ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے، تو انسان یہ کرتا رہے۔ صدقہ و خیرات یہ بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح اعتکاف میں وقت گزارنا یہ بھی جو ہے معاملہ وہ کرتا رہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتا رہے، یہ بھی کیا ہے لازم و ملزوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور وصلوا فی اللیل تو نماز پڑھنی ہے رات میں، والناس نیام جب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو بہرحال ہم نے بھی اسی سے فائدہ اٹھانا ہے، تہجد کی نوافل کو ادا کرنا ہے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اور یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ اور جو بھی آتی ہیں پھر وہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود یعنی دعا پڑھنا، دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، مسجد میں وقت گزارنا، ممکن ہو تو اعتکاف کرنا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یہ جو ہے لیلۃ القدر کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ اہم معاملات ہیں، ہر آدمی اپنے وقت کو قیمتی بنائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔